نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتعزى مما يتعزى منه الإنس متفق عليه. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرزت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يمات عن الطريق ووجدت في مساوي أعمالها النخاءة يكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم. الحمدللہ رب العالمین. باب المساجد سے آج میں نے 3 حدیثیں پڑھی ہیں. پہلی حدیث جناب جابر سے ہے. کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی نے کھایا ان بودار درختوں سے تو ہماری مسجد سے قریب نہ ہو، اس لیے کہ ملائکہ کو تکلیف پہنچتی ہے اس چیز سے جس سے انسان تکلیف محسوس کرتا ہے. نتن کہتے ہیں بو کو، منتنا جو کہے بدبودار چیز، جیسے پیاز ہے بہت تیز بو، لہسن ہے، مولی ہے اور بعض چیزیں ہیں. تو یہ کھا کر کے خاص طور پر کچا پکا کے کھائیں تو کوئی بو نہیں رہتی، پھر تو خوشبو آ جاتی ہے. لیکن خاص طور سے کچی پیاز کھا کے ہیں یا لہسن یا مولی یا اور کوئی سی بودار چیز، حضور سے منع فرمایا. حضور احتیاط اس لیے فرماتے تھے بہت زیادہ کہ فرشتوں سے آپ کو بات کرنی پڑتی تھی، صرف انسانوں ہی سے نہیں. تو جس چیز سے آدمی کو تکلیف ہوتی فرشتوں کو بھی ہوتی، حضور اس کو نہیں لیتے تھے. لیکن جو یہ چیز کچی استعمال کرے جیسے پیاز ہے لہسن ہے لوگ کچا ہی کھا لیتے ہیں، اور مولی ہے، تو کھانے کے بعد اس کی خوشبو کو ختم کر دینا چاہیے کسی چیز سے، پان وغیرہ کھا کر کے کوئی پھر آ جاؤ مسجد. یہاں درخت ہی کا ذکر ہے کہ جس میں تیز بو ہے اس میں سے اس کو کچا کھا کر کے کوئی نہیں آتا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اگر پسینے کی بہت تیز بو ہو تو اس کو بھی صاف کرو، بغل میں بھی آپ کے کچھ تیز بو ہو تو اس کو بھی صحیح کر لو مسجد میں آنے سے پہلے، تاکہ فرشتے آپ سے قریب ہو سکیں. بندوں سے بھی قریب ہوتے ہیں. جب بندہ قرآن شریف پڑھتا ہے فرشتے اس سے بہت قریب ہوتے ہیں، وہ بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت دل سے پڑھتا ہے، بہت خوشی و خضوع کے ساتھ، تو اسے چوم بھی لیتے ہیں فرشتے. خدا کرے وہ وقت بھی آئے. ایک حدیث ہو گئی. دوسری حدیث یہ ہے حضرت انس سے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تھوکنا مسجد میں گناہ کی بات ہے. اب تو کوئی مسجد میں اس طرح سے تھوکتا نہیں ہے، اور تقریباً اب ہر جگہ مساجد میں خاص طور سے شہروں میں تھوکا نہیں ہوتی ہے، ضرورت پڑے تو تھوک دیں. پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا، کچھ لوگ مسجد ہی میں تھوک دیتے تھے، تو اس کو منع فرمایا کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے. لیکن اب اس گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ کیسے یہ گناہ جائے؟ کچھ کفارہ ہونا چاہیے. اس گناہ کو ختم کرنے والی کوئی چیز ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ جہاں تھوک ہو اس کو دفن کر دو. پہلے کچا ہی فرش تھا، بالکل آرام سے ذرا سے کھود کر دو، مٹی ڈال دیا ختم ہو. اب پکے فرش ہیں ہر جگہ، دیہات میں بھی، شہر میں بھی، قصبات میں بھی، تو یہ مسئلہ نہیں پیش آ رہا ہے. لیکن کہیں اگر ایسا ہو کچا فرش ہو تو ہوگا، ضرور ہوگا، اور کسی نے تھوک دیا ہو تو اس کو وہاں دفن کرنا ضروری ہے. ایسے نہیں چھوڑ دینا چاہیے تھوک، اس لیے کہ وہ گناہ ہے، خطیہ کہا گیا مسجد میں، اس کا کفارہ اس کا دفن کرنا ہے. جسے امام بخاری نے بھی روایت کیا. اس گھر کو صاف ستھرا اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگ یہاں سے صاف ستھرے ہو کے جائیں. مصلی صاف ستھرا ہو کے آتا ہے، بدن بھی اس کا ستھرا ہے، کپڑا بھی اس کا ستھرا ہے. اب مسجد میں جہاں ہے وہ جگہ بھی صاف ستھری ہے، اور اللہ کی بندگی کا کیا کہنا، کیونکہ اس کی صفائی اور ستھرائی. تو صاف ستھرا آتا ہے، بہت صاف ہو کے یہاں سے جاتا ہے، یہ گناہ مناسب گر جاتا ہے. کوئی نہ ظاہری گندگی چاہیے نہ باطنی، مسجد میں بالکل نہیں چاہیے، اس کا خیال رکھنا. میں نے تو بتایا تھا کہ سلطان المشائخ باعزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 40 قدم ابھی مسجد دور ہے، تھوکنا ہی بند کر دیتا تھا. مسجد میں تھوکنا تو درکنار، 40 قدم ابھی دور ہے، مسجد کے ادب میں تھوکنا بند کر دیتا. اللہ ایسے ادب کی توفیق دے. تیسری حدیث سن لیجیے.
یہ ابو ذر غفاری سے ہے، کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اعمال امتی، پیش کیا گیا میرے اوپر میری امت کا عمل، حضور کے اوپر امت کا عمل پیش کیا کہ آپ کی امت نے یہ کیا، آپ کی امت نے یہ کیا، نہیں بس عمل پیش ہوتا ہے، فرشتے لے جا کر کے پیش کرتے ہیں اس کو، حسنھا و سیئھا، اچھا بھی اور برا بھی۔ اللہ سب کو اچھے کی توفیق دے اور اللہ سب کو برے سے بچا لے کہ حضور کے سامنے ہمارا عمل برا ہو کے نہ جائے، نہیں بس اچھا عمل بھی پیش کیا جاتا ہے حضور کے سامنے اور برا بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى، تو میں نے پایا میری امت کے اچھے اعمال میں سے وہ تکلیف دہ چیز جس کو راستے سے ہٹا دیا گیا، یہ اچھے عمل میں آتا ہے، بہت اچھا، کوئی تکلیف دہ چیز ہی، پتھر پڑا ہوا تھا ہٹا دیا اس کو، کوئی لوہا پڑا ہوا تھا راستے میں، کانٹا پڑا ہوا تھا اس کو راستے سے ہٹا دیا، فرمایا اس کو میں نے اچھے اعمال میں پایا، اس سے سب کو راحت ہو جائے گا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا یہ اچھے اعمال میں پیش کیا جاتا ہے حضور کے ساتھ، کہ آپ کی امت نے اچھا عمل کیا کہ راستے کو صاف کر دیا۔ اب یہاں سے یہ سمجھ لیجیے کہ صرف جاروب کشوں کا یہ کام نہیں ہے راستے کو صاف کرنا، یہاں تو سمجھتے ہیں صرف یہ کام جاروب کشوں کا، جھاڑو لگانے والوں کا، آج بات سمجھ، بلکہ ہماری ایک مذہبی ذمہ داری ہے کہ جو لوگوں کی راہ چلنے کی اس کو صاف ستھرا رکھا تاکہ لوگ آسانی سے گزر سکیں، لوگوں کو آسانی سے گزارنا ہے، یہ راستے کا حق ہے، کوئی بھی تکلیف یہ چیز راستے میں پڑی ہو اس کو راستے سے ہٹا۔ اب لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے، یہاں حکم تھا راستے میں پڑا ہوا پتھر ہٹا دو، کانٹا پڑا ہو اس کو، لوہا لکڑ پڑا ہو اس کو ہٹا دو، کوئی تکلیف نہیں چیز، اب خود پتھر بن کر کے سامنے پڑا، ایسا راستہ بند کر دو، اتنی چوڑی چوڑی گلیاں ہیں کہ لگتا ہے یہ سب مین روڈ ہے، اس کو ایسی سرنگ بنا دیا ہے کہ گزرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو حضور کے سامنے جو عمل پیش کیا جا رہا ہے کیسا ہوگا؟ پتھر ہٹانے خود ہی پتھر بن کے کھڑے ہیں سب، کچھ لوگ تو بیٹ روڈ میں رک کر کے سب اپنا کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں، ہر دو طرف سے ادھر ادھر سے بڑھ کر کے چل رہے ہیں، اچھا نہیں ہے، یہ حضور کے سامنے پیش کیا جاتا ہے ہٹانے کا کام۔ عام راستے پر، راستے کے کنارے پر ایک ایسا درخت تھا جس کی ایک ڈال جو ہے راستے کے اوپر آتی تھی اور راستہ چلنے والوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، کسی اللہ والے نے جب دیکھا تو جا کے وہ ڈال کاٹ دی تاکہ لوگوں کو چلنے میں آسان، قدرت نے بس اسے قبول کر لیا، اس کی مغفرت کا سبب دیکھا آپ نے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، تکلیف میں مت ڈالو لوگوں کو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری، دینی ذمہ داری ہے، حکومت کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں ہے، حکومت کے تو نمائندوں کو کچھ پیسہ مل گیا تو چپ چاپ چلے جائیں گے، پولیس بھی چلی جائے گی، میونسپلٹی بھی چلی جائے گی، اور جو کھانے پینے والے لوگ ہیں چلے جائیں گے، لیکن یہ ذمہ داری جو شرعی ہے اس سے کیسے آپ عہدہ بھراؤ؟ حضور فرماتے ہیں راستے کو پتھر بناؤ، راستے کو صاف رکھو، چلنے والے جتنا صاف کر سکتے ہو۔ مسلم محلوں کو چھوڑ کر کے جب ہم غیر مسلم محلے میں جاتے ہیں تو وہاں بھی موٹر سائیکلیں راستے ہی میں کھڑی ہیں، ہمارے یہاں بھی راستے میں کھڑی ہیں، لیکن وہاں ایک لائن کے سوا دوسری نہیں ملتی، ہمارے یہاں ایک لائن، پھر دوسری لائن، پھر تیسری، پھر چوتھی لائن، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اس کو سستا سمجھے تو سمجھ لیں، لیکن یہ بھاری چیز ہے، بچو اس سے۔ حضور سختی سے فرماتے تھے کسی کو تکلیف، راہ گیروں کو تکلیف مت پہنچاؤ، اللہ کے بندوں کو تکلیف مت پہنچاؤ، ان کے آرام کی کوشش کرو، اور جو مسلسل لوگوں کو تکلیف دینے کا عادی ہے کچھ ہی دن میں آپ دیکھیں گے جب اس کی مہلت عمر ختم ہوئی یا یہ کہ جو قدرت نے اسے سیدھا ہونے کے لیے مہلت دی تھی وہ ختم ہوئی، وہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ قدرت یہاں یہ قانون ہے، قانون امہال، مہلت دینے کا قانون، تو وہ ختم ہو جاتا، پکڑ ہو جائے گی اس کی۔ تو حضور کے سامنے یہ پیش ہوتا ہے، خدا کرے سب کا عمل اچھا ہو کے پیش ہو۔ فرمایا نیک عمل میں راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا میرے سامنے اچھا عمل کر کے پیش کیا جاتا ہے، خدا کرے یہ ثواب بھی لوگ نے، اس میں کیا جا رہا ہے؟ راستے کو صاف کرنا۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں وَوَجَدْتُ فِي مَصَابِي أَعْمَالِهَا النُّخَاءَ، اور میں نے پایا میری امت کے برے عمل میں سے وہ تھوک جو مسجد میں ہو، تھوک کے چلا گیا ہو اور اس کو دفن نہ کیا، النخاء لا تدفن، جس کو دفن نہ کیا گیا ہو، ایسے تھوک کے چلا گیا، اس کو صاف نہیں کیا، اس کو دفن نہیں کیا، فرمایا یہ بہت برے عمل میں کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھا، دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن ثواب میں کہاں سے کہاں پر۔ قدرت کو تو بخشنا ہے ہم کو، کسی بہانے سے بخش دے، ہو سکتا ہے راستے سے پتھر اٹھانے کی وجہ سے ہی بخش ہو جائے، اس لیے کہ رحمت خدا جو ہے بہانہ نہیں جو ہے، قدرت مغفرت کرنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، تم سے روپے پیسہ نہیں چاہتے کہ 50 روپے پیسہ دے دو تو تمہیں معاف کر دو، یہ دنیا والے کرتے ہیں،
بہانہ میں جو ہے قدرت روپے پیسے تم سے نہیں چاہتی ہے، بہانہ چاہتی کوئی بات، خدا کرے سب کی مغفرت کا کوئی بہانہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ ایک ہی دن کا اور سبق ہے، کل انشاءاللہ یہ پہلی فصل ختم ہو جائے گی۔